بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، کیونکہ مجھے ہے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں افلاطون کے بارے میں کچھ اہم معلومات جو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر لیتے ہیں۔ افلاطون پلاٹو ایک مشہور یونانی فلسفی، ماہر تعلیم اور مفکر تھے جنہوں نے مغربی فلسفے کی بنیاد رکھی۔ ان کا زمانہ تقریباً 427 قبل مسیح سے 347 قبل مسیح تک تھا۔ افلاطون کو ارسطو اور سقراط کے ساتھ مغربی فلسفے کے عظیم ترین ستونوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی تعلیمات، نظریات اور تحریریں آج بھی دنیا بھر میں زیر بحث ہیں اور فلسفے، سیاست اور اخلاقیات میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ افلاطون کا اصل نام ارسطوکلیس تھا، لیکن ان کی جسمانی مضبوطی اور کشتی کے شوق کی وجہ سے انہیں افلاطون کہا جانے لگا، جس کا مطلب ہے وسیع یا چوڑا۔ وہ ایتھنز کے ایک معزز اور دولت مند خاندان میں پیدا ہوئے، جس کے باعث ان کی تعلیم و تربیت اعلیٰ معیار کی ہوئی۔ ان کے خاندان کا تعلق ایتھنز کے اشرافیہ میں سے تھا اور ان کے والدین کا نام ارسطون اور پریکٹونی تھا۔ افلاطون کی زندگی کا ایک اہم موڑ سقراط سے ملاقات تھی۔ سقراط ان کے استاد تھے اور ان کی تعلیمات نے افلاطون پر گہرا اثر چھوڑا۔ سقراط کی سادہ زندگی، اخلاقی اصول اور سوال و جواب کی تکنیک نے افلاطون کی فکری بنیادوں کو مضبوط کیا۔ جب سقراط کو 399 قبل مسیح میں زہر دے کر موت کی سزا دی گئی تو یہ واقعہ افلاطون کے لیے بہت صدمے کا باعث بنا۔ سقراط کی موت نے افلاطون کو ایتھنز کی سیاست سے بددل کر دیا اور وہ فلسفے میں گہرائی سے دلچسپی لینے لگا۔ افلاطون نے 387 قبل مسیح میں ایتھنز میں اکیڈمی کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جو مغربی دنیا کی پہلی جامعہ سمجھی جاتی ہے۔ اکیڈمی کا مقصد فلسفے، ریاضی اور دیگر علوم کی تعلیم دینا تھا۔ یہ ادارہ تقریباً 900 سال تک فعال رہا اور اس میں کئی نامور فلسفی بشمول ارسطو اور زیر تعلیم رہے۔ اکیڈمی میں افلاطون نے نظریاتی گفتگو اور علمی تحقیق کا ایک منفرد امتزاج پیدا کیا۔ افلاطون کے فلسفیانہ نظریات وسیع اور گہرے ہیں، جنہیں ان کی کتابوں میں اور مکالموں میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ افلاطون کا سب سے مشہور نظریہ مثل ہے۔ مادی دنیا میں موجود اشیاء اور مظاہر حقیقت کا صرف عکس ہیں۔ ان کے مطابق ہر شے کا ایک کامل اور ابدی مثالی نمونہ موجود ہے، جسے مثل کہا جاتا ہے۔ مثلاً ایک خوبصورت گلاب ساری دنیا میں خوبصورتی کا محض عکس ہے، جبکہ حقیقی خوبصورتی ایک غیر مادی اور ابدی تصور ہے۔ افلاطون کے نزدیک علم کا مقصد حقیقت کی تلاش ہے۔ ان کے مطابق حقیقی علم صرف عقلی تجزیے اور غور و فکر کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے علم کو رائے اور حقیقی علم میں تقسیم کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ حقیقی علم صرف معقول دنیا میں موجود ہے، حقائق کو سمجھ کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ افلاطون کے نزدیک اخلاقیات اور انصاف سماجی اور انفرادی دونوں سطحوں پر بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کا مشہور مکالمہ جمہوریہ اس کے موضوع پر مبنی ہے، جس میں وہ ایک مثالی ریاست کا خاکہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ایک مثالی ریاست میں انصاف وہی ہوگا جو ہر فرد کو اس کے فطری کام کے مطابق ذمہ داری سونپے۔ افلاطون نے اپنی مثالی ریاست کے لیے 3 طبقات تجویز کیے: وہ لوگ جو عقل اور فلسفانہ صلاحیتوں کے حامل ہوں، وہ لوگ جو ریاست کی حفاظت کریں اور نظم و ضبط قائم رکھیں، وہ لوگ جو معیشت اور روزمرہ کی ضروریات کو پورا کریں۔ افلاطون کا ماننا تھا کہ ایک مثالی ریاست میں حکمرانی فلسفی بادشاہوں کو کرنی چاہیے، کیونکہ وہ دانشمند اور انصاف پسند ہوں گے۔ افلاطون نے مکالموں کی شکل میں اپنی تعلیمات پیش کیں، جن میں مختلف کرداروں کے ذریعے فلسفیانہ موضوعات پر بحث کی گئی۔ ان کی چند اہم تصانیف یہ ہیں: جمہوریہ یعنی ریپبلک، انصاف، مثالی ریاست اور نظریہ مثل پر تفصیل گفتگو، فیڈو، روح کی ابدیت اور موت کے بعد زندگی پر مکالمہ، سموزیم، محبت اور خوبصورتی کے فلسفے پر بحث، نائمیس، کائنات اور طبیعت پر ان کے خیالات، دی اسٹیٹس مین،
حکمرانی کے اصولوں پر گفتگو۔ افلاطون کا اثر نہ صرف ان کے شاگرد ارسطو پر پڑا، ایک مغربی فلسفے کی تاریخ میں کئی صدیوں تک ان کے نظریات کو بنیاد سمجھا گیا۔ ان کے نظریات مذہبی فلسفے، سیاست اور جدید فلسفے پر گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ افلاطون کا تعلیمی فلسفہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں بلکہ کردار سازی اور ذہنی ترقی ہے۔ انہوں نے موسیقی، ریاضی اور فلسفے کو تعلیم کا لازمی حصہ قرار دیا۔ افلاطون نے فلسفے، سیاست اور تعلیم کے شعبوں میں انقلابی نظریات پیش کیے۔ ان کے نظریات اور تحریریں آج بھی دنیا بھر میں زیر بحث ہیں اور ان کے اثرات انسانی فکر پر برقرار ہیں۔ افلاطون کی وراثت ان کے خیالات کی شکل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تو یہ تھی افلاطون کے بارے میں کچھ معلومات جو میں نے آپ کو پیش کی۔ تو اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پیار چاہیے۔ ملوں گی آپ سے دوبارہ ایک اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔